تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکا ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا اللہ اکبر اللہ اکبر امام فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کی صحابہ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا شروع کیا اتنے میں فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ مجمع کے درمیان تشریف لے آئے سبحان اللہ اللہ کے نبی مصطفیٰ کریم مجمع کے درمیان تشریف لے آئے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلت لکم الشفاعتی اے میرا ذکر سننے والوں او میرا ذکر کرنے والوں او میرے ذکر کی خاطر او میرے میلاد کی خاطر اپنی نیندوں کو قربان کرنے والوں او اپنے بستروں کو چھوڑنے والوں او اپنے بستراحت کو چھوڑنے والوں تم کو مبارک ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بات کی مبارک بات آپ ہم کو دے رہے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا حلت لکم شفاعتی اے میرے صحابہ جو شخص میرا ذکر سنتا ہے میرا ذکر کرتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ نے فرمایا جس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اس پر اللہ رب العزت جنت کو واجب کر دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ زندہ باد زندہ باد بڑی سستی کا مظاہرہ کر لو آپ لوگ کیا بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ نخلۃ فی الجنہ یعنی جو شخص سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگوا دیتا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ اور آگے چلیں حضرت علامہ ابن حجر مکی نے النعمت الکبریٰ میں لکھا خلفائے راشدین آپ جانتے ہیں خلفائے راشدین کون ہیں صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی خلفائے راشدین کے اقوال کو ذکر فرمایا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ توجہ ادھر آنے جانے والے جاتے رہیں گے آپ ادھر دیکھیں میرے صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس شخص نے 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں 10,000 نہیں 20,000 نہیں بلکہ دیکھو شریعت نے ہماری اپنی مصطفیٰ کریم کی شریعت نے مصطفیٰ کریم کی امت کا کیسا پاس رکھا کیسا لحاظ رکھا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس شخص نے 1 درہم کتنا زور سے 1 درہم میرے مصطفیٰ کی ولادت پر میرے مصطفیٰ کی میلاد پر خرچ کیا صدیق اکبر فرماتے ہیں کان رفیقی فی الجنہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس وقت اس شخص کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے کر چلے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کان رفیقی فی الجنت وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا حضرت عثمان غنی نے فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام یعنی جس شخص نے مصطفیٰ کریم کی میلاد کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا سبحان اللہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہد غزوۃ بدر و حنین حضرت عثمان غنی نے فرمایا جس نے مصطفیٰ کریم کی میلاد پر 1 درہم کو خرچ کیا تو اس کو غزوہ بدر و حنین کے صحابہ جیسا ثواب عطا کر دیا جائے گا سبحان اللہ اب سنو حضرت مولا علی نے فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سببا بقراءته لا يخرج من الدنيا الا بالایمان ويدخل الجنة بغیر حساب یعنی جس شخص نے مصطفیٰ کریم کی میلاد پر 1 درہم کو خرچ کیا 1 درہم کو خرچ کیا اور مصطفیٰ کریم کے میلاد کی جو ہے تعظیم کی تو اللہ رب العزت جس نے مصطفیٰ کے میلاد کی تعظیم کی وکان سببا بقراءته اور وہ اس کے یعنی میلاد مصطفیٰ منانے کا سبب بن گیا میلاد مصطفیٰ جو ہے بنانے کا سبب بن گیا حضرت مولا علی فرماتے ہیں لا يدخل الجنة الا بالایمان یعنی وہ جو ہے دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا ويدخل الجنة بغیر حساب اور اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں عطا فرما دے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تو جنت عطا فرما دے کس کو جس نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر صرف 1 درہم خرچ کیا 1 درہم جس نے خرچ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گرا سبحان اللہ ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں بے شک سبحان اللہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ بولیں ذرا اور شرک ٹھہرے
شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، بے شک اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اور آگے چلے، آپ نے حدیث نور تو سنی ہوگی نہیں؟ حدیث نور سنائی دیتے، سبحان اللہ بولیں ذرا۔ مصنف عبد الرزاق نے، امام عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا، اور اس کے علاوہ حضرت جو ہے امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں، اور حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اور الدر البہیہ میں امام شوکانی علیہ الرحمہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، کوٹ کیا کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، صحابہ کو درس دے رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی بات مکمل ہوئی، حضرت جابر بن عبداللہ مجمع میں، بیٹا خاموش ہو جاؤ، حضرت جابر بن عبداللہ مجمع میں سے کھڑے ہوئے، حضرت جابر نے عرض کیا رسول اللہ ایک سوال پوچھوں؟ کیا کہا؟ سوال پوچھو، بے شک۔ فدا کا ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ مجھ کو یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا پوچھا اللہ نے سب سے پہلے؟ کس چیز کو پیدا کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے جابر کیا بات پوچھ لی، غیب کا علم تو اللہ کو ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اے جابر کیا بات پوچھ لی مجھے نہیں پتا؟ نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم جانتے تھے، رب کے مصطفیٰ کے صحابی بھی جانتے تھے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے فرمایا قرآن میں یا اے مصطفیٰ جو کچھ ہونے والا تھا اللہ نے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور امام جریر طبری اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وما کان وما هو کائن قبل ذلك، یعنی جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب کچھ مصطفیٰ نے، اللہ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کی من نوری، اے جابر اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے پہلے، آسمان سے پہلے، زمین سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، جنت سے پہلے، آسمانوں سے پہلے، زمین سے پہلے، ہوریوں سے پہلے، نوریوں سے پہلے، تمام کائنات سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ثم اخرجنی الی الدنیا، پھر مجھ کو دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس شان کے ساتھ بھیجا گیا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا فجعلنی سید المرسلین، مجھ کو تمام نبیوں کو سردار بنا کر کے بھیجا گیا، سبحان اللہ، وخاتم النبیین، اور مجھ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ھذا کان بدء نور نبی کی یا جابر، کہ اے جابر یہ تیرے نبی کے نور کی ابتدا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آگے چلو، اور آگے چلو، اور آگے چلو، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور آگے ذکر فرمایا کہ اتنے میں میرے مصطفیٰ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس وقت کے حضرت آدم جنت میں تھے آپ کہاں تھے؟ کیا پوچھا؟ جس وقت آدم جنت میں تھے آپ کہاں تھے؟ زور سے بولے، کیا پوچھا؟ آپ کہاں تھے؟ نبی تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت فی صلبہ، وہ اس وقت حضرت آدم کی پشت میں تھا، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ میں حضرت آدم کی پشت میں تھا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت حضرت آدم کو زمین پر بھیجا گیا اس وقت آپ کہاں تھے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَأُهْبِتَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَنَا فِي صُلْبِهِ، کہ جس وقت حضرت آدم کو زمین میں بھیجا گیا اس وقت میں حضرت آدم کی پشت میں تھا، سبحان اللہ۔ حضرت میرے نبی کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت حضرت نوح جو ہے کشتی میں سوار ہوئے آپ کہاں تھے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَرَكِبْتُ السَّفِينَةَ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٍ، جس وقت حضرت نوح کشتی پر سوار ہوئے میں اس وقت بھی حضرت نوح کی پشت میں تھا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا آپ کہاں تھے؟ مصطفیٰ نے فرمایا وَقُذِفْتُ فِي النَّارِ فِي صُلْبِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، یعنی جس وقت کے جو ہے مصطفیٰ جس وقت کے حضرت آدم کو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت بھی میں پشت ابراہیم میں تھا، سبحان اللہ۔ کبھی ایک شاعر نے کہا کہ چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے، وجہ وجود آدم و حوا کہوں تجھے، مقصد کہوں کہ مقصد دنیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ زندہ باد، زندہ باد۔
کیا ہوا کیا ہوا کیا بات خیر تو ہے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور آگے چلیں. دیکھیں ادھر توجہ. کیا فرمایا گیا کہ حضرت جب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا میرے نبی نے کیا فرمایا اس وقت بھی میں ابراہیم کے ساتھ تھا. اس وقت بھی ابراہیم کے حضرت علامہ امام ابن جوزی نے اپنی کتاب البیان مولد النبی اور مولد العروس میں فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کل واحد منہم الی ربہ مستجیرا، یعنی اللہ کے تمام نبیوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے طفیل اللہ سے دعائیں کی ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں وہ آدم تیب علیہ کہ حضرت آدم کی توبہ مصطفیٰ کے طفیل قبول ہوئی. سبحان اللہ. وَيُونُسُ فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ أَوَّلًا، اور حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے جو آئے، حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے وہ مصطفیٰ کریم کو اپنی دعا میں وسیلہ بنائے اس وقت. سبحان اللہ. اور آپ فرماتے ہیں نار ابراہیم بِأَحْمَدٍ قَدْ اقْمَدَتْ، یعنی حضرت ابراہیم پر جو آگ ٹھنڈی ہوئی مصطفیٰ کی نور کے طفیل ہوئی. سبحان اللہ. اور حضرت امام اعظم فرماتے ہیں مجموعۃ القصائد میں انت الذی لولاک ما خلق روح، یعنی اگر آپ نہ ہوتے مصطفیٰ تو اللہ انسانوں کو پیدا نہیں فرمایا تھا. کلا ولا خلق کلا ولا خلق الورى لولاک، بلکہ اگر مصطفیٰ آپ نہ ہوتے تو اللہ رب العزت کسی بھی مخلوق کو پیدا نہ فرمایا. انت الذی لما توسل آدم من ذلۃ بک فاز وهو اباک، اے مصطفیٰ آپ ہی کے طفیل اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے طفیل اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا. ودعاک ایوب لفر مسہ، اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پکارا، اللہ نے ایوب کی دعا کو بھی قبول فرما لیا. سبحان اللہ. ودعاک ایوب لفر مسہ فوزل عنہ الضر حين دعاک انت الذی من نورک البدر اقتسى والشمس مشرقۃ بنور بہاک، یعنی اے مصطفیٰ آپ کے ذریعے چاند کی چاندنی چمک رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک مصطفیٰ آپ کے ذریعے چاند چمک رہا ہے. اے مصطفیٰ آپ کے ذریعے سورج چمک رہا ہے. یہ سورج کی روشنی مصطفیٰ آپ کے نور سے ہے، یہ چاند کی روشنی اے مصطفیٰ آپ کے نور سے ہے. تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گنہ پرہیزگاری واہ واہ. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی تو اب تک سبحان اللہ بولے ذرا سبحان اللہ. وہی تو اب تک ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے. کیا وہی نور جو نور مصطفیٰ کا صدقہ ملا چاند سورج کو، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. بے شک. سبحان اللہ. کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا صدقہ مانگتے تھے. اللہ اکبر. نور مصطفیٰ ازل میں بھی چمکا. نور مصطفیٰ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یوم الستم میں بھی ہوئی ہے، اور مصطفیٰ کی بات یوم میثاق میں بھی ہوئی ہے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کل بھی ہوئی تھی. اور جب تک اس دنیا میں ہم جیسے آپ جیسے مومنین زندہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کی بات تا صبح قیامت ہوتی رہے گی. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور اپنی گفتگو کا جو ہے اپنی گفتگو کا اختتام میں یہاں پر کروں. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے. بے شک. کوئی پھول ایسا نہیں کہ جس میں کانٹا نہ ہو. بغیر کانٹوں کا پھول دیکھنا ہو مصطفیٰ کو دیکھ لو. بے شک. کوئی دھواں کوئی شمع ایسی نہیں جس میں دھواں نہ ہو. اور بغیر دھوئیں والی شمع دیکھنی ہو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لو. آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، کلام کس کو کہتے ہیں؟ بات کو. یعنی میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. بے شک. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. سخن کہتے ہیں بات کو. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو.
وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں, اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, بے شک کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان بے نہیں, شک. اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا. جاں فدا کرتے ہیں نہیں مصطفیٰ کے نام پر, بے شک ہے نا. آج ہم کو کسی سے محبت, کسی سے دوستی ہو جاتی ہے نا, کہتے ہیں تیرے لیے تو جان بھی دے دوں گا. کیا کہتے ہیں؟ تیرے لیے جان بھی دے دوں گا. لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, ذات مصطفیٰ تو بہت دور کی بات. توجہ, ذات مصطفیٰ تو بہت دور کی بات ہے, کروں تیرے نام پہ. کہ یہ نہیں فرمایا کروں تیری ذات پہ, مصطفیٰ تیرے لیے نہیں, ذات مصطفیٰ تو بڑی بلند و بالا, بے شک کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں, وہ جو تجھ پہ آیا نہ ہو, اور وہی لامکا کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, اور کروں مدح اہل دول لذا. توجہ ادھر حضرت, کروں مدح اہل دول لذا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کچھ لوگ آگے نا اعلیٰ حضرت کے پاس, اس شعر کی تشریح کر دوں بس بات ختم. اعلیٰ حضرت کے پاس کچھ شعر آئے, کہنے لگے, کچھ لوگ آئے کہنے لگے, نان پارا ہے, نان پارا کسی جگہ کا نام ہے, وہ لوگ کہنے لگے کہ نان پارا کا جو رئیس ہے نا, آپ اس کے لیے کچھ شعر لکھ دیں, آپ اس کی شان میں کچھ شعر لکھ دیں, آپ کا بھی کام ہو جائے گا, دین کا بھی کام ہو جائے گا, تو وہ جو ہے امداد بھی ہو جائے گی. تو سنو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا, نان پارا نہیں لکھا, پارا نہ لکھ دیا. کیا پارا نہ, پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو, نہ کہتے ہیں روٹی کو. کیا نان کہتے ہیں روٹی کو, پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو. بس بات سمجھے. اعلیٰ حضرت نے سب کہا گیا کہ آپ جو ہے کسی رئیس کی شان میں شعر لکھ دیں, تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں مدح اہل دول لذا, کروں مدح اہل دول لذا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, بے شک میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. بے شک یعنی میرا دین روٹی کے ٹکڑے پر پلنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ میں مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں, اور وہ تو اتنا دیتے ہیں, میرے مصطفیٰ اتنا دیتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے, شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا, اغنیا پلتے در سے وہ ہے باڑا تیرا, اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا, اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. بے شک, سبحان اللہ. السلام